زمانہ قدیم میں ایک ریاست پر ایک بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ وہ بادشاہ نیک دل اور بھلا انسان تھا، مگر بہت زیادہ عقل مند نہ تھا۔ اسی لیے وہ ہمیشہ ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتا جو ذہین اور دور اندیش ہوں، تاکہ اس کی رعایا خوشحال ہو اور سلطنت ترقی کر کے دشمنوں کو زیر کر سکے۔ مگر موجودہ درباری بادشاہ کو کچھ خاص کارآمد محسوس نہ ہوتے تھے۔ وہ صرف مشورے دیتے اور بدلے میں تنخواہیں لیتے، لیکن ان کے مشوروں میں وہ تاثیر نہ تھی جو بادشاہ چاہتا تھا۔ یہی خیال اسے اکثر بے چین رکھتا۔ ایک دن اسے الجھن سے نجات پانے کے لیے بادشاہ نے اپنے درباریوں کے ساتھ جنگل کی سیر کا ارادہ کیا۔ شاید فطرت ہی اسے کسی جواب تک پہنچا دے۔ شکار اور تفریح کے بعد جب واپسی شروع ہوئی تو راستے میں بادشاہ کی نظر ایک عجیب منظر پر پڑی۔ ایک شخص درخت کے نیچے بیٹھا اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ دور سے دیکھنے پر وہ پاگل دکھائی دیتا۔ بادشاہ ٹھٹک گیا اور سوچنے لگا، یا تو یہ شخص دیوانہ ہے یا غیر معمولی ذہانت کا مالک جو اپنی ہی دنیا میں گم ہے۔ جسس کے باعث بادشاہ اپنے درباریوں سمیت اس کے قریب جا پہنچا۔ وہ شخص بظاہر آدھا پاگل سا دکھائی دیتا تھا، مگر اس کی باتوں میں ایک کشش تھی۔ بادشاہ نے نرمی سے پوچھا، اے نوجوان، کیا تم پاگل ہو جو اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہو؟ اس شخص نے مسکرا کر کہا، پاگل تم ہو اور تمہاری پوری رعایا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ میرا خواب یہ ہے کہ یہ جنگل کاٹ کر یہاں عالیشان محل تعمیر کیا جائے اور ان محلات کا بادشاہ میں خود بنوں۔ اس کی بات میں ایک عجیب اعتماد اور بے باکی تھی جو کسی عام پاگل کی نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ اور درباری حیران رہ گئے۔ کچھ لمحے بادشاہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر درباریوں سے مشورہ کیا، لیکن درباری دل ہی دل میں حسد اور خوف میں مبتلا ہو گئے۔ وہ سرگوشیوں میں کہنے لگے، اگر یہ شخص بادشاہ کا قریبی مشیر بن گیا تو ہم سب کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ کسی نے کہا، یہ آدھا پاگل ہے، زیادہ عقل مند نہیں۔ بادشاہ کو یہی کہنا بہتر ہے کہ اسے اپنے ساتھ لے جائے، اگر نکما ہوا تو چھوڑ دیں گے۔ آخرکار سب نے یہی رائے دی اور بادشاہ نے اسے محل لانے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں وہ شخص اچانک گھوڑے کا رخ بدل کر بھاگنے لگا، مگر سپاہیوں نے قابو پا لیا۔ محل پہنچنے پر حیرت انگیز طور پر رعایا خوشی سے نعرے لگا رہی تھی۔ سب نے مبارکباد دی، اس کے لیے بہترین کرسی تیار کرو، یہ آج سے میرے ساتھ رہے گا۔ درباری گھبرا گئے اور کہنے لگے، بادشاہ سلامت، یہ تو پاگل ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ کے ساتھ تو ہم جیسے عقل مند کا ہونا چاہیے۔ مگر بادشاہ نے ان کی باتیں رد کرتے ہوئے کہا، یہ شخص تم سب سے زیادہ ذہین ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو دشمن کے جال میں ہم سب پھنس جاتے۔ وہ شخص فخر سے مسکرا کر بادشاہ کے پہلو میں کرسی پر بیٹھ گیا، مگر اسی لمحے سے محل میں ایک نیا تنازع شروع ہو گیا۔ پرانے درباری جن کی نسلیں صدیوں سے ان کی کرسیوں پر قابض تھیں، برداشت نہ کر سکے کہ ایک اجنبی اور پاگل کہلانے والا ان کے برابر آ بیٹھے۔ وہ اندر ہی اندر جلنے لگے اور سازشوں کے جال بننے لگے۔ لیکن جسے اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ عزت و ذلت کا اختیار صرف اسی کے پاس ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت تھی کہ ایک پاگل بادشاہ کے قریب پہنچ گیا۔ آگے چل کر یہی پاگل بار بار بادشاہ کو بڑے خطرات سے بچاتا رہا، کبھی تخت سے گرنے سے، کبھی بچھو کے ڈنک سے، کبھی دشمن کے وار سے۔ ہر بار درباریوں کی سازش الٹی پڑتی اور بادشاہ اس کی وفاداری پر مزید مہربان ہوتا، حتیٰ کہ اسے فوج کا جرنیل بنا دیا اور پھر اپنی بیٹی کا نکاح بھی اسے کر دیا۔ اب رایا اور درباری حسد میں مزید جلنے لگے۔ انہوں نے پڑوسی ریاست کے بادشاہ سے خفیہ رابطہ کیا اور جنگ پر آمادہ کیا کہ بس ہمارے جرنیل کو ختم کرنا ہے، باقی ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جنگ کے میدان میں جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو اچانک جھاڑیوں سے خونخوار شیر نکلا اور دشمن بادشاہ پر حملہ کر دیا۔ پاگل جنرل آگے بڑھا اور شیر سے لڑا، آخرکار شیر کو مار ڈالا اور دشمن بادشاہ کی جان بچائی۔ یہ منظر دیکھ کر دشمن بادشاہ نے جنگ روک دی اور کہا، یہ شخص بہادر اور نیک ہے، ہم لڑائی نہیں چاہتے۔ یوں اس پاگل کی بہادری اور سچائی کا چرچا پوری سلطنت میں پھیل گیا۔ بادشاہ نے اسے اور زیادہ عزت دی۔ دونوں سلطنتیں دوست بن گئیں، لیکن درباریوں کا حسد ٹھنڈا نہ ہوا۔ وہ مزید سازشوں میں لگے رہے، یہاں تک کہ ایک روز ایک بوڑھا اور دانا مشیر کھڑا ہوا اور بولا، دوستو یاد رکھو، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے وہ عزت دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ اگر تم اسے مار بھی دو تو اس کی عزت اور بڑھے گی، تم رسوا ہوگے۔ بہتر یہ ہے کہ حسد چھوڑ کر سچائی اپناؤ۔ بالآخر وقت گزرا اور وہ شخص دنیا سے رخصت ہو گیا۔ درباری پھر اپنی پرانی کرسیوں پر بیٹھ گئے، مگر تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ حسد کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ کامیابی ہمیشہ سچائی اور اللہ کی رضا کی ہوتی ہے۔ یہی سبق اس کہانی میں چھپا ہے کہ ہمیں حسد نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اس کی محنت یا اللہ کی عطا ہو سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی صفات اپنائیں، محنت کریں اور سچائی اختیار کریں۔
شاید ہمیں بھی وہی عزت مل جائے۔